چلیے تو دوستوں، شہنشاہ پرواز کتاب کے اندر اور کیا لکھا ہے سید احتشام حسین نے، آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور جو نئے لوگ ہیں ان لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور سمجھنے کو ملے گا، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ اس ویڈیو کو اسکیپ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آگے لکھا ہے اس کتاب کے اندر، پرانے دور کی کچھ خاص نسلیں۔ دوسرے جانوروں کی طرح کبوتروں میں بھی کئی طرح کی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ کئی قسموں اور کئی نسلوں کے کبوتر جب ہندوستان کے شہروں صوبوں میں آنا شروع ہوئے تو بادشاہوں اور جاگیرداروں نے اور یہاں کے صوبے داروں نے اپنے اپنے پسند کے کبوتر اکٹھا کرنا شروع کر دیا تاکہ آپس میں بازیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان میں سے کچھ خاص نسلوں کے نام اس طرح ہیں۔ گولے کبوتر، مثال کے طور پر لکھنؤ کے نواب اور آس پاس جاگیرداروں نے ایسے کبوتروں کو زیادہ پسند کیا جو سیٹی اور گلے کی آواز سے اڑائے جاتے تھے۔ یہ کبوتر گول گول گھیرے میں اڑتے ہوئے بہت دور تک جاتے تھے، اور جب یہ دوسرے کبوتروں کے جھنڈ میں ملتے تھے تو شوقین حضرات اپنی آواز یا سیٹی کے ذریعے انہیں بلا لیتے تھے۔ اسی طرح دوسرا شوقین بھی اسی ترکیب سے اپنے کبوتروں کو بلانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس طرح ایک دوسرے کے کچھ کبوتر جھنڈ کے ساتھ مل کر دونوں کھلاڑیوں کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ ان دو چار کبوتروں کو پکڑ کر ایسا لگتا تھا جیسے نواب صاحب نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ یہ سلسلہ دن بھر میں کئی مرتبہ صبح سے شام تک چلتا رہتا تھا۔ یہ ایک قسم کی نسل تھی جو جھنڈ کی شکل میں دور دور تک جاتی تھی اور استاد کی آواز یا سیٹی کی آواز سے فوراً اپنے گھر پر واپس اتر جاتی تھی۔ ان نسلوں کی پہچان قائم رکھنے کے لیے ان کا نام گولے رکھ دیا گیا۔ اس طرح ایک دوسرے کبوتر پکڑنے کے شوق آخر بازیوں میں بدل گیا۔ یہ نسل صرف لکھنؤ اور آس پاس کے شہروں میں ہی رہ گئی۔ ملک کے دوسرے شہروں اور صوبوں میں گولے کبوتر کم پائے جاتے ہیں۔ گرہ باز کبوتر، راجستھان، حیدرآباد، رامپور وغیرہ کے نوابوں کو مغلوں کے لائے ہوئے وہ کبوتر پسند آئے جو گھر سے اڑانے پر گھر کے اوپر ہی دھیرے دھیرے چکر لگا کر آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں اور دیکھنے میں ایسا لگے جیسے تارے چمک رہے ہوں۔ ایسے کبوتروں کو دیکھنے کے لیے زمین پر لیٹنا ضروری ہوتا تھا۔ کھڑے کھڑے شام تک اوپر دیکھنے کی وجہ سے گردن میں درد پیدا ہو جاتا تھا، اس لیے اس کا امپائر یا جج اپنے فیصلے لیٹ کر ہی لیتا تھا۔ ایسے کبوتروں کی اڑان کے طریقے اور ان کی عادت کو دیکھتے ہوئے ایک پہچان بنائی گئی جسے گرہ باز کبوتر کہا جانے لگا۔ اور ان کا گرہ باز نام کیسے پڑا؟ چھوٹے چھوٹے گروہ کے اندر یہ کبوتر اڑ کر آسمان میں بند ہو جایا کرتے تھے اور کھل کر جب آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے گروہ کے اندر واپس اپنی چھت پر آ جایا کرتے تھے، یعنی کہ 2 4 4 6 کر کے یہ واپس آ جایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کا نام گروہ کے اندر اڑنے کی وجہ سے ان کا نام گرہ باز پڑا۔ اور کچھ استادوں کے نزدیک گرہ باز نام اس لیے پڑا کہ ان کبوتروں میں بہت سے کبوتروں کا میل تھا، یعنی کہ بہت سارے کبوتر ملا کر ان کبوتروں کو بنایا گیا تھا اور ان کے اندر بہت سی گرہیں لگی ہوئی تھی۔ دوستوں، گرہ کا مطلب ہوتا ہے گٹھان، تو اس کے اندر کافی گرہیں لگی ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام گرہ باز پڑا۔ تو دوستوں، الگ الگ استادوں کے نزدیک الگ الگ باتیں ہیں، تو ان میں سے 2 باتیں یہ تھیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ گرہ باز کبوتروں کا شوق ہندوستان میں کافی پھیلا۔ رامپور اور ٹونک ان کبوتروں کا گڑھ تھا۔ حالانکہ ان شہروں سے ہٹ کر بھی گرہ باز کبوتروں کا شوق کئی شہروں میں دیکھا گیا ہے، جیسے بھوپال، حیدرآباد، مراد آباد، جبل پور، اندور وغیرہ۔ کچھ شہروں نے تو گرہ باز کبوتروں کی ایک الگ نسل اپنی پسند اور اڑان کے حساب سے تیار کی، جیسے سہارنپور، جاورا، سنبھل، شاہجہاں پور، الہ آباد وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ کابل سے بھی کافی تعداد میں کئی طرح کے کبوتر ہندوستان لائے گئے،
जिन्हें काबुली कबूतर कहा जाता है, क्योंकि इन कबूतरों में भी ज़्यादातर नस्लें उड़ान के हिसाब से गिरहबाज की तरह होती थीं। इसलिए आम तौर से काबुली कबूतरों को भी अक्सर लोग गिरहबाज कबूतरों के नाम से ही पहचानते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे लिखा है नामाबर कबूतर। नामाबर कबूतर, जैसा कि सब लोग जानते हैं, पुराने ज़माने में लोग कबूतरों के ज़रिए ख़त इधर से उधर पहुंचाया करते थे। नूरजहां, जो कि उस वक्त मेहरून निसा थीं, और शहज़ादे सलीम की मोहब्बत के क़िस्से एक ज़माने में बहुत मशहूर थे। शहज़ादे सलीम को नूरजहां से बात करने या मिलने मिलाने में अकबर की तरफ से पाबंदियां थीं। यही वजह थी कि महल के अंदर व बाहर चारों तरफ पहरा लगा रहता था। इसलिए सलीम ने कबूतरों का इस्तेमाल शुरू किया और इस तरह कबूतरों के ज़रिए उनकी बातचीत का सिलसिला पर्चे या ख़त की शक्ल में आपस में होने लगा। इन कबूतरों की खूबी ये होती थी कि ये अपने एक घर से यानी सलीम के महल से उड़ते थे और अपने दूसरे घर यानी नूरजहां के घर पहुंच जाते थे, और जब नूरजहां के घर से उड़ते थे तो अपने पुराने ठिये यानी कि सलीम के घर पर पहुंच जाते थे। ऐसे कबूतरों को दो तहा कबूतर कहा जाता है। इस तरह की नस्ल को उस ज़माने में ख़त यानी नामा लाने ले जाने के काम में लिया जाता था। उनकी आदत और खूबियों वाली उड़ान को देखते हुए इन नस्ल को नामाबर कबूतरों के नाम से पुकारा जाने लगा। आइए तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। फैंसी कबूतर, एक और नस्ल जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर कोने में पाई जाती है, उन्हें फैंसी कबूतर कहते हैं। इस तरह के कबूतरों में कई तरह के रंग, सूरत व शक्लें पाई जाती हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन कबूतरों में हुस्न की सारी खूबियाँ होती हैं। कुछ में तो ऊपर वाले का बनाया हुआ कुदरती रंग रूप होता है और कुछ रंगसाज और फनकार अपनी पसंद की नस्ल तैयार कर लेते हैं। इनमें कुछ कबूतर तो देखने में इतने खूबसूरत होते हैं कि शौकीन हजरात उन्हें निहारते रह जाते हैं। कुछ नस्लें तो अजीब जिस्म काठी की होती हैं जो देखने में कबूतर के बजाय कोई और जानवर दिखाई देती है। इन कबूतरों की कीमतें हज़ारों और कभी कभी लाखों में भी होती हैं। इसके बावजूद दुनिया में इन नस्लों को पालने वाले काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इनसे हटकर फैंसी कबूतरों की एक और नस्ल है जिन्हें पालकर कम पैसे वाले अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं, जैसे कि शिराजी कबूतर, लक्का कबूतर वगैरह वगैरह। चलिए तो दोस्तों, आपको पार्ट 2 कैसा लगा शहंशाह परवाज़ का? आप और आगे देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 ज़रूर लिखें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।